ثاقب صاحب جن کی عمر 38 سال ہے، آج سے 5 سال پہلے ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کو جاب نہیں مل رہی تھی تو ایک نائٹ شفٹ کی ویکنسی آئی۔ چونکہ وہ بے روزگار تھے تو سوچا کہ جب تک انہیں اپنے معیار کی جاب ملے وہ یہ نائٹ شفٹ کی جاب سے گزارا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شام 7 بجے فیکٹری پہنچتے تھے اور صبح 4 سے 4:30 بجے چھٹی لے کر گھر آتے تھے، اور کام کچھ اس طرح کا تھا کہ دن بھر جو بھی پروڈکشن ہوتی تھی وہ 3:30 سے 4:30 کے بیچ لوڈ ہو کر نکل جاتا تھا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ثاقب صاحب جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے انہیں ایز پر کمپنی رولز وہاں سے فیکٹری کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان شارٹ، ڈپارٹمنٹ سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ واش روم بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود تھا۔ مزید یہ کہ ان کا ڈپارٹمنٹ کئی اور ڈپارٹمنٹ سے گزر کر آتا ہے، لیکن فیکٹری نے کنسٹرکشن کر کے مین انٹرنس گیٹ سے سیدھا ایک گیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف نکال دیا ہے تاکہ باقی فیکٹری سے نائٹ شفٹ والوں کا تعلق ختم ہو جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو شفٹ دن میں کام کرنے آتی ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بقیہ فیکٹری میں آنے جانے کی پوری اجازت ہے، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک دروازہ فیکٹری کے اندر کھلتا ہے جو دن میں آنے والے ورکرز آنا جانا کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے وہ دروازہ لاک کر کے جاتے ہیں تاکہ نائٹ شفٹ والے اس کا استعمال نہ کریں۔ ثاقب صاحب کو لگا کہ شاید کچھ کانفیڈینشیل ہے جو نائٹ شفٹ والوں سے چھپانے کے لیے کمپنی نے بقیہ فیکٹری میں جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ اسی جستجو میں وہ کوشش کرتے جاننے کے لیے کہ آخر ایسا کیا ہے جو نائٹ شفٹ والوں کو کہیں بھی جانے کے لیے اسٹرکٹلی منع کیا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، جو ایمپلائیز اسموکنگ کرتے ہیں وہ پہلے باہر سیکیورٹی گارڈ کو کال کر کے بلاتے ہیں، پھر باہر جا کر سیکیورٹی گارڈ کی نگرانی میں اسموکنگ کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ثاقب صاحب کو لگا کہ کہیں غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا ہے یہاں، کہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر سیکیورٹی گارڈ سے پہلے حال چال پوچھا، اور باتوں ہی باتوں میں ان سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آخر یہاں باہر جانے کے لیے اتنی سختی کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گارڈ نے بڑی مشکل سے اور اس وعدے سے بتایا کہ کبھی کسی کے سامنے یہ بات نہیں کھلنی چاہیے ورنہ میری نوکری جا سکتی ہے۔ ثاقب صاحب نے گارڈ کو یقین دلایا کہ وہ یہ بات راز ہی رکھیں گے۔ گارڈ نے جو بتایا وہ بہت ہی خوفناک اور چونکا دینے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے دن اور رات کی شفٹ میں پوری فیکٹری میں زور و شور سے کام ہوتا تھا، کہ ایک دن ہمارے 5 ایمپلائیز اگلے دن فیکٹری نہیں آئے، اسی طرح اگلے دن بھی وہ نہیں آئے۔ اب HR کو تشویش ہوئی کہ آخر یہ 5 لوگ اکٹھا کیوں چھٹیاں کر رہے ہیں۔ انہیں فون کیا تو کسی نے بھی کال ریسیو نہیں کی، کہ اچانک HR کو کال ریسیو ہوتی ہے ان ایمپلائیز کے گھر سے کہ ہمارے فلاں شخص گھر نہیں آئے۔ یہاں HR والا پریشان کہ گھر بھی نہیں گئے تو آخر وہ کہاں گئے۔ HR کی بات سنتے ہی گھر والے اور بھی پریشان ہو گئے کہ آخر یہ 5 لوگ گئے کہاں۔ اب یہاں تحقیقات شروع ہوئی۔ تحقیقات میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ فیکٹری کے اوپر پلانٹ ایریا کے ٹیکنیکل حصے میں پہنچے تو وہ ایمپلائیز وہاں مردہ حالت میں پائے گئے۔
یہ وہاں اس لیے گئے کہ اس طرف سے شدید بدبو آ رہی تھی جو ان امپلائیز کی ڈیڈ باڈیز ڈی کمپوز ہونے کی وجہ سے آ رہی تھی۔ اب فیکٹری میں یہ خوف کا ماحول بن چکا تھا کہ یہ لوگ کیسے موت کا شکار ہوئے۔ نہ مشینز پر کوئی چھیڑ چھاڑ کے ٹریسز ملے اور وہاں سب کچھ پراپر مینٹینڈ اور ورکنگ کنڈیشن میں تھا۔ گارڈ نے بتایا کہ 5 امپلائیز کے چہرے پر کسی بھیڑیا یا ریچھ کے نوچنے کے گہرے زخم تھے، اور وہی زخم ان کی پوری باڈی پر تھے، یہاں تک کہ گلے پر بھی۔ پھر جب حالات اور معاملات قابو سے باہر ہو گئے اور پولیس بھی اس میں انوالو ہو چکی تھی، تو پتہ چلا کہ مالکان کو فیکٹری خریدتے وقت بتایا گیا تھا کہ اس فیکٹری میں کوئی خوفناک جان لیوا مخلوق بستی ہے، اور جو بھی وہاں مغرب کے بعد جائے گا وہ شاید اس مخلوق کے ہاتھوں مشکل ہی بچ پائے۔ فیکٹری مالکان نے جن سے خریدی تھی ان کے بھی کئی لوگ اس مخلوق کا شکار ہوئے تھے۔ یہ فیکٹری کے مالکان اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ان خوفناک مخلوق پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیکٹری سستی قیمت کا سودا سمجھ کر خرید لی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد مالکان کو یقین ہو گیا کہ یہ مخلوق واقعی اپنا وجود رکھتی ہے، اور پھر ان 5 امپلائیز کے گھر والوں کو کروڑوں روپے ہرجانہ ادا کیا، پولیس کیس ختم کروایا، اور اس کے بعد سے آج تک عصر کے بعد کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ گارڈ کہتا ہے کہ رات کو تمہارے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پوری فیکٹری میں کسی انجان مخلوق کی چہل پہل ہوتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈپارٹمنٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گارڈ بتاتا ہے کہ اس کے والد بھی یہاں نوکری کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے اس فیکٹری میں اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے والد ایک دن 5 بجے اوپر گئے تھے، کچھ فائلز لانے کو کہا تھا، لیکن انہیں وہ فائلز ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور مغرب ہو چکی تھی کہ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کوئی آس پاس چل رہا ہے۔ قدم ایسے کہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فائلز تو کیا ملتی، ان کے والد سب چھوڑ چھاڑ کر خوف سے فوراً بھاگنے لگے کہ بالکل سیڑھیوں کے پاس انہوں نے دروازے سے وہ مخلوق اندھیرے میں کھڑی دیکھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور جسم موٹا سے شخص کا تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ صرف اس کا ہاتھ دیکھا جو کچا کچ موٹے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا جیسے بھیڑیا ہو، اور ہاتھ بھی موٹا تھا، ناخن لمبے اور سرخ لال۔ بس اتنا ہی دیکھا کہ وہ نیچے اترتے اترتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور اس وقت فیکٹری سے سب جا چکے تھے، اور نائٹ شفٹ والوں کو بھی آنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا کہ اسے فوراً اٹھا کر پانی چھڑکا، ہوش میں آئے تو سارا واقعہ بیان کیا، اور جب مالکان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ گارڈ پاگل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق ان کو مارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، تاکہ کوئی اسے رات میں پریشان نہ کرے، کیونکہ وہ رات کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ کوئی انہیں پریشان کرے یہ انہیں بالکل پسند نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ جن بھوتوں کی کہانیاں سننا اچھی لگتی ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے
خدا حافظ.